الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو امت کے غمخوار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اس حال میں کہ سردی کا موسم تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ واپسی پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے فرمایا کہ اب ان کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، مجھے خبر کر دینا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محلہ بنی سالم تک پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات شروع ہونے پر اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے دفن کر دینا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلانا۔ مجھے غیر مسلموں سے اندیشہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میرے سبب سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے صف بنائی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک، طلحہ سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ وہ مسکراتے ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی کے باوجود بھی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دی۔ لیکن افسوس فی زمانہ ہم اس پیاری سنت کی ادائیگی میں بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج ایک تعداد ہے جو پڑوسیوں، خاندان میں ہونے والی اموات پر تعزیت کے لیے جانے سے بھی جی چراتے ہیں، حالانکہ تعزیت کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ دنیاوی کام کاج میں مگن ہو کر ہم نے یہ بھلا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ہم نے یہ بھلا دیا کہ حقیقی مسلمان آپس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی بھول گئے کہ ایک حقیقی مسلمان بیمار، تنگ دست و پریشان حال کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں بھی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بھائی پرانے لڑائی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر آخری بار اس سے ملنے تک نہیں جاتے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو اسپتال لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مصروفیات کے باعث ہمارے پاس کسی کی عیادت کے لیے وقت نہیں، حالانکہ مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے پاس بیٹھنا، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے توبہ استغفار کی ترغیب دلانا اور ان کی صحت کے لیے دعا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، افسوس مرض بڑھتا جاتا ہے گناہوں کا، دے دیجئے شفا عرض اے سرکار مدینہ ہے۔ دین اسلام نے ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتے ہوئے مریض کی دلجوئی اور اس کی غمخواری کے لیے اس کی عیادت کا حکم دیا ہے اور اس کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ مریض کی تیمارداری سے اس کی تکلیف تو کم نہیں ہوتی مگر اس کا دل ضرور خوش ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے محرم رشتہ داروں، خاندان بھر کی خواتین اور پڑوسیوں کے بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ مریض کی عیادت پر مشتمل 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی نیت بھی کیجیے۔
ارشاد فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے کسی اسلامی بہن یا بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی اللہ کریم اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ہر قدم کو رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی۔ سنا آپ نے کہ مسلمان کی عیادت کرنا کس قدر باعث فضیلت ہے کہ فرشتہ مریض کی عیادت کرنے والی خوش نصیب کو جنت میں ٹھکانے کی خوشخبری دیتا ہے اور مریض کی عیادت کرنے والی پر اور والے پر بھی 75,000 ملائکہ سایہ رحمت کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے والوں کے ہر قدم پر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور مریض کی عیادت کرنے والوں پر رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی محرم کی عیادت کے لیے جانا ہو تو خیریت پوچھنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا لہجہ اختیار کریں اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ امت کے غمخوار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا باس طہورا انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے، اصل آفت تو ہے ناراضی رب اکبر، اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے۔ آج کل مریض کی عیادت کرتے وقت ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عیادت کے لیے آنے والے مریض کی دلجوئی کرنے کے بجائے اس کی پریشانی اور دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات مریض کی عیادت کے لیے ایک ساتھ کئی افراد بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سر پر کھڑے ہو کر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور بلا وجہ بیماری کی تفصیل بھی پوچھتے ہیں۔ طبی معاملات سے لا علم ہونے کے باوجود مختلف علاج اور ٹوٹکے اپنانے کا مشورہ یعنی سجیشنز بھی دیتے ہیں اور فضول سوالات اور بچوں کے شور شرابے سے مریض کو بیزار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عیادت کرتے وقت مریض کی کیفیت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ ہماری موجودگی مریض کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے تو جلدی اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے۔ لہٰذا جب بھی مریض کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ایسی باتیں کریں کہ اس کا حوصلہ بلند ہو اور اسے رحمت الہی پر اس کی امید مضبوط ہو، اور بیماری میں صبر و شکر کرنے کے فضائل بتائیں تاکہ مریض اپنے رب کریم کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کمانے میں کامیاب ہو سکے۔ کسی مصیبت یا بیماری پر صبر کرنے کے کتنے فضائل ہیں، آئیے اس سے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ کریم پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ارشاد فرمایا مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رحمان اس مصیبت کو اس انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیماری میں صبر کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور بیماری کے سبب بیمار کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ پاؤں میں چبھنے والا کانٹا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے دیگر مذاہب میں بیماری کو صرف آفت اور مصیبت ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جہاں صحت و تندرستی کو نعمت قرار دیتا ہے تو وہیں بیماریوں اور تکلیفوں کو بھی رحمت سے تعبیر کرتا ہے۔
کیونکہ بیماریاں جہاں گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ ہیں، وہیں بعض معمولی بیماریاں مہلک امراض سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے بہت سے مرض دفع ہو جاتے ہیں اور زکام والے کو دیوانگی، جنون نہیں ہوتا۔ جسے کبھی خارش ہو سے جذام یعنی کوڑ نہیں ہوتا، اور زکام و خارش میں رب کریم کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ جبکہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت و آرام کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے، بشرط یہ کہ آدمی مومن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے۔ اگر صبر نہ کرے بلکہ جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا کرے تو بیماری سے کوئی معنوی یعنی حقیقی فائدہ نہ پہنچے گا، یعنی ثواب سے محروم رہے گا۔ یاد رکھیے، جب کوئی بیماری یا تکلیف آئے تو بے صبری اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے چیخنے چلانے اور ہر ایک کو بتانے سے مرض تو نہیں جاتا، بلکہ بذریعہ صبر ملنے والا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بیماری میں صبر کا دامن ہرگز مت چھوڑیے، اور یوں اپنا ذہن بنائیے کہ انسان کی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو جلد صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کے بعد خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، تنگ دستی کے بعد خوشحالی بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ رضا الہی پر راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وہ بیچارے کے بیمار ہیں جو جن و جادو سے بیزار ہیں، جو اپنی رحمت سے ان کو شفا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ وہ کہ آفات میں مبتلا ہیں جو گرفتار رنج و بلا ہیں، فضل سے ان کو صبر و رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ بسا اوقات عیادت کے لیے کسی ایسے مریض کے پاس بھی جانا ہوتا ہے جس میں موت کی علامات پائی جاتی ہیں اور اس پہ نزع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دیر میں روح نکل جائے گی۔ ایسے میں رونے پیٹنے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہوئے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے نا، اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح ہمیں بھی ایک دن مرنا ہوگا اور تمام مراحل سے گزرنا بھی پڑے گا۔ یاد رکھیے، جس پر نزع کا عالم طاری ہو اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں بھی موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بھلائے نہ جانے کون سی کل کے انتظار میں مطمئن ہیں کہ جس میں گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر نیکیاں شروع کریں گے۔ ہر روز اٹھتے ہوئے جنازے نہ جانے کیوں ہمیں غفلت سے نہیں جگاتے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لیں، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں ملک الموت علیہ السلام آ گئے اور وہ قبر میں جا پڑے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نزع کا وقت بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ جو اس کیفیت سے گزرتا ہے وہی اس کی سختیوں کو فیل کر سکتا ہے۔ اگر مردہ قبر سے نکل کر اب دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی کیفیت بتا دینا تو ان کی زندگی کا چین و سکون برباد ہو جائے۔ نزع کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں کے چیرنے، قینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا سکیں، نہ نیند میں کوئی سکون پا سکیں۔ آپ نے موت کا جام کیسا کڑوا ہے سنا آپ نے، کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم میں سے ہر ایک کو پینا پڑے گا۔ نزع کا وقت ایسا نازک ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرف تو موت کے یہ مصائب اور دوسری طرف شیطان لعین کے حملے،
کیونکہ شیطان موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی بعضوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رحمان کا جس پر خاص کرم اور احسان ہوتا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں دین اسلام نے ہمیں ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور روح نکلنے سے پہلے اور بعد میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں چند اہم پوائنٹس سنتے ہیں جن پر عمل کرنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس مرنے والے کے لیے بھی انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ جب مریض پر موت کی علامتیں ظاہر ہوں تو سنت یہ ہے کہ دائیں پہلو پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ اس طرح کرنے میں مریض کو تکلیف ہو تو ایسا نہ کریں۔ قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو تو اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ کریں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ تلقین وہ کرے جو نیک ہو، کیونکہ اس وقت نیک اور پرہیزگار کا وہاں ہونا اچھی بات ہے، اور اس وقت مریض کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، وہاں خوشبو ہونا مستحب ہے۔ کوشش کی جائے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً وہاں سے نکال دی جائیں، کیونکہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہ اس کا حق ہے نا مسلمان کا کہ وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لائیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ لگا دیں کہ منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں۔ اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہو، مثلاً باپ یا بیٹا، ماں یا بیٹی، وہ کرے۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی کو اس کیفیت میں پائیں تو ان تمام باتوں پر عمل کرنے میں ہرگز سستی سے کام نہ لیجیے۔ ہماری تھوڑی سی توجہ مرنے والوں کے لیے نجات و مغفرت کا سامان بن سکتی ہے۔ بالخصوص مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین تو ضرور کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں مرتے وقت کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگرچہ عمر بھر کلمہ پڑھتا رہا لیکن مرتے وقت کلمہ پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ اس کی برکت سے بخشش ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کسی مسلمان کا آخری وقت آئے تو اس کے پاس موجود لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اس کو بھی کلمہ پڑھنا یاد آ جائے۔ جن لوگوں کو وقت آخر کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسوں میں داخل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سنا ہم سب نے کہ کلمہ پڑھنا کس قدر فضیلت والا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اب ہم میں سے کوئی بھی ایسے، ہمارے گھروں میں بھی اموات ہوتی رہتی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی، اگر کوئی بھی اس طرح کی موت پائی جائے تو ہم نے کلمے کی تلقین کرنی ہے، کلمہ پڑھوانا ہے ان کو، اور جتنے بھی ہم نے اہم پوائنٹ سنے ہیں ان پر ہم عمل کریں گے، اور خود بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہو۔ جس دن ہم اپنا ایمان سلامت لے کر کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے چلے گئے نا، اصل کامیابی وہ ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، یا میں اتنے کروڑ روپے کما لوں اور اتنا میں گھر بنا لوں، بینک بیلنس بنا لوں، یہ دنیاوی کامیابیاں ہیں، لیکن اصل کامیابی ایمان اس دنیا سے سلامت لے جانے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس کی بارگاہ میں رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب کر دے، ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا کرم، اس کا فضل ہو۔ اللہ سے ہر وقت دعا مانگا کریں۔ جو لوگ اپنے خاتمے کا ڈر نہیں رکھتے نا، تو پھر ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایمان پہ خاتمہ ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔